हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अ टेल नरेटर। ये है एपिसोड 5 ऑफ रब्बा मैनू माफ़ करे सीजन 2 का बाय साइमा बख्तियार। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा करता हूँ फ़ोन सारा को। मोबाइल उठाकर वो सारा का नंबर मिलाने लगा। अम्मा भाई का फ़ोन आ रहा है। वो जो बाहर जाने की तैयारियां कर रहे थे चौंक गए। हाँ ला मेरी बात करवा। शमा बेगम ने मोबाइल झपट कर लिया। हाँ मुसद्दिक बात सुन, तेरी बीवी ने जो परसों शादी में बेहूदगी की है ना, उसके बाद मेरा जीने को जी नहीं चाहता। मैं तो खुदकुशी करने जा रही थी, हुस्ना ने रोक लिया। अभी सारा की जिम्मेदारी बाकी है मेरे सर पर, तो ना कर सकी मैं खुदकुशी। बस अपनी बेटियों के साथ कुछ दिन के लिए घर छोड़कर निकल आई हूँ मैं, हैदराबाद तुम्हारी ताई के घर। हफ्ता 10 दिन में आ जाऊंगी वापस। बिना रुके वो मुसद्दिक को सुनाती चली गई, बीच बीच में सिसक भी लेती। अम्मा ऐसे ना कहो, मैं माफ़ी मांगता हूँ जरी की तरफ से तुमसे। मुसद्दिक का दिल दुख से भर गया। उस वक्त तो कुछ ना बोला तू, जब भरे टेंट में मेरी बेइज्जती हुई कैसे दुम हिलाते चला गया उस डायन के पीछे। अब चोचले दिखावे ना कर। फ़ोन काट कर उन्होंने सारा को वापस दिया। वाह अम्मा, तुमने तो मायरा खान को भी पीछे छोड़ दिया। हुस्ना ने दिल से तारीफ की। शाहरुख खान अगली फिल्म में अम्मा को ही कास्ट करने वाला है। सारा भी जोर से हंसी। शमा बेगम ने दोनों को घूरा। चलो अब घूमने। थोड़ी ही देर में वो तीनों मीनारे पाकिस्तान के रास्ते पर थी। अम्मा घर छोड़ गई जरीना, सब तुम्हारी वजह से। मुसद्दिक के आंसू टपक रहे थे। अरे तुम्हें अभी तक अपनी अम्मा का पता नहीं चला? जरीना ने गर्दन को झटका देकर बालों को पीछे किया। मेरी बात सुनो मुसद्दिक, क्यों ना तुम्हारी अम्मा के आने से पहले पहले हम ये घर बेच दे? जरीना ने बम फोड़ा। दिमाग जगह पर नहीं है शायद तुम्हारा। मुसद्दिक ने अचंभे से उसे देखा। मुसद्दिक ये घर बेचकर किसी अच्छे इलाके में घर ले लेते हैं। यहाँ तो रेल की आवाज़ से सर फटता है। सारा की शादी भी अच्छे से करेंगे। जरीना ने उसे ख्वाब दिखाया। मगर ये कैसे मुमकिन होगा, इतनी जल्दी घर बेचकर नया लेना? मुसद्दिक को समझ ही नहीं आया। कागजात है ना तुम्हारे पास, बस बाकी काम मेरे पापा का है, जरीना ने चुटकी बजाते हुए कहा। नहीं जरीना, अम्मा नहीं बख्शेंगी मुझे। ये घर अब्बा की निशानी है। मुसद्दिक डर गया। ये घर अब्बा की निशानी है तो तुम क्या पड़ोसी की निशानी हो? जरीना खौल उठी। जुबान संभालो जरी। मुसद्दिक की गैरत को जोश आया। तो तुम भी तो ऐसे अब्बा की निशानी कर रहे हो ना? आगे बढ़ने की बजाय अब्बा की निशानी को लेकर यहीं बैठे रहना हमेशा। जरीना ने उसे आईना दिखाया। अम्मा को क्या जवाब देंगे हम? मुसद्दिक ने नीम रजामंदी जाहिर की। जबकि जब देखेंगे, अभी तो हामी भरो। अम्मा कहाँ जाएंगी? अम्मा को एक कमरा दे देंगे हम। जरीना ने हल पेश किया। चलो लाओ अब कागजात निकालो घर के। यार जरी फिर सोच लो, अम्मा अपना दूध भी नहीं बख्शेंगी मुझे। मुसद्दिक हिचकिचा रहा था। दूध कब बख्शवाते हैं मुसद्दिक? जरी ने आईब्रो चढ़ाकर पूछा। मरने के बाद। सिरहाने खड़े होकर मुसद्दिक ने ना समझते हुए जवाब दिया। तो कैसे पता चलता है बख्शा गया या नहीं? जरी ने अब के गौर से उसकी आंखों में देखा। माँ है, माफ ही करेंगी अपनी औलाद को, जाहिर सी बात है। मुसद्दिक भी उसको ही देख रहा था। बस यही तो समझा रही हूँ, माँ है, माफ ही करेंगी। तुमने भी कौन सा जिंदगी में दूध बख्शवाना है कि वो ना कह दे? बस तसल्ली रखो और कागजात दो। जरीना ने अब के धौंस जमाई। ठीक है, लाता हूँ। मुसद्दिक ट्रंक खोलने लगा। ये बहू कब वापस आएगी? शम्स बेगम ने सुबह सुबह फराज को पकड़ा। अम्मा हुस्ना से बहू बन गई अब वो। फराज ने हैरत से देखा। हाँ तो जो हफ्ते हफ्ते भर मैके में टिक जाए वो बहू ही होती है। शम्स बेगम ने नया नुक्ता पेश किया। ओ, फराज समझ गया घर के कामों का मसला था। आ जाएगी एक हफ्ते में। फराज ने टूटी हुई बेल्ट की रबर बैंड लगाकर सेट किया। एक हफ्ता बहुत होता है, उसे कहो जल्दी आए। मुझ बुढ़िया से ना होता अब इतना काम। शम्स बेगम ने हुक्म सुना। अम्मा दिन भर तुम चादर ओढ़कर कभी इसके घर कभी उसके घर कभी बाजार घूमती हो, जब तुम्हारी बूढ़ी हड्डियां नहीं दुखती? फराज ने बाल जमाते जमाते अम्मा की क्लास ली। बहुत खूब, तो ये सिखाती है उसने तुझे? जरा जो पड़ोस की खैर खबर कर ली तो मिर्ची लग गई है।
اسے آنے دے ذرا، میں پوچھتی ہوں کیا بھر رہی ہے میرے بیٹے کے دماغ میں۔ شمس بیگم غصے میں آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ کیوں کچھ بھرنے لگی؟ میرے دماغ میں کچرا تو نہیں بھرا ہے، آنکھوں میں بھی بٹن نہیں لگے ہیں، سب دیکھتا ہوں میں، فراز نے جوش سے پھٹے ہوئے موزے کو پیر میں چڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ آج تیری زبان کیوں چل رہی ہے اتنی فراز؟ شمس بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ حسنہ کے ساتھ تم زیادتی کرتی آئی ہو ہمیشہ، اس نے مجھے جیل سے بچایا ہے اماں، فراز نے اکڑ کر کہتے پھٹے ہوئے موزے سے انگوٹھا باہر نکال کر ایڈجسٹ کیا اور جوتے پہننے لگا۔ شمس بیگم حسنہ کے لیے دل میں آگ لیے کمرے سے نکل گئی تھی۔ فراز نے گہری سانس لے کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ براؤن جینس پر بلو شرٹ پہنے وہ خوبانی کا میٹھا لگ رہا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے دفتر کے لیے نکل گیا، واپسی میں حسنہ سے ملنے کا ارادہ لیے۔ سب سے پہلے میں اوپر جاؤں گی، مینار پاکستان پہنچتے ہی سارا جوش سے بولی، اور میں تجھے وہاں سے دھکا دے دوں گی۔ حسنہ زور سے ہنسی۔ ان تینوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ تیرے ابا کے جانے کے بعد میرا تو کہیں جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ آج کتنے سالوں بعد کہیں گھومنے آئی ہوں۔ شمع بیگم کی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ اماں اب یہاں بھی نوسط ڈالنا مت شروع کر دینا، حسنہ چڑ گئی۔ سارا نے ہنسی دبائی۔ یہ یہاں اتنے کیمرے والے کیوں جمع ہیں؟ اماں نے حیرت سے نیوز والوں کو دیکھا۔ ارے اماں، یہ بس ابھی تک 400 درندوں کو ڈھونڈنے روز یہاں آتے ہیں۔ سارا نے منہ بسورا۔ تو وہ درندے کیا یہیں رہتے ہیں؟ اماں کو سمجھ نہ آئی۔ رہتے ہوں گے تبھی تو یہ لوگ روز یہاں ہی کوریج دیتے ہیں۔ حسنہ نے بھی نیوز دیکھ رکھی تھی۔ بیٹی سیڑھیاں بند ہیں، اوپر جانا بھی منع ہے، ایک گارڈ نے انہیں زینے کی طرف جاتے دیکھ کر بتایا۔ ہم کراچی سے آئے ہیں بھائی، حسنہ نے تعارف کروایا۔ بہن منع ہے مطلب منع ہے، گارڈ نے صاف منع کر دیا۔ گھاس تو ہمارے کراچی میں بھی بہت ہے، یہاں کیوں آئے پھر ہم؟ شمع بیگم نے تپ کر کہا۔ بہن السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ ایک رپورٹر نے حسنہ کو روک لیا۔ لائیو شو ہو رہا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں جو بھی ہوا یہاں اس بارے میں؟ وہ جو سائٹ سے بھاگنے کو تھی، رپورٹر نے زبردستی اسے گھیر لیا۔ ہم تو کراچی سے آئے ہیں بھائی، ہمیں کیا پتا، حسنہ نے جان چھڑوانے کو کہا۔ کیا آپ یہاں آنا محفوظ سمجھتی ہیں؟ رپورٹر کو بس نیوز چاہیے تھی۔ ہاں جی بالکل، ہمارا اپنا ملک ہے یہ، حسنہ فخر سے بولی۔ آپ کو کسی نے کبھی چھیڑا کراچی میں یا یہاں تک آنے میں؟ رپورٹر نے لہجے کو سنسنی خیز بناتے ہوئے کہا۔ ارمان تو بہت تھے، حسنہ نے دل میں کہا۔ جی نہیں، میرے پاس ہتھیار ہے، کسی کی کیا مجال جو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، حسنہ نے جما کر کہا۔ ہتھیار؟ رپورٹر کی آنکھیں پھیلی۔ آپ سن رہے ہیں ناظرین، یہ خواتین اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار لے کر نکلتی ہے۔ اب ذرا عوام کو بھی دکھائیں اپنے ہتھیار، رپورٹر اونچا چیخا۔ حسنہ نے جھٹ سے اپنی 9 نمبر کی کولہاپوری چپل ہاتھ میں اٹھا کر کیمرے کے سامنے لہرائی۔ رپورٹر کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ یہ ہے ہمارا ہتھیار، اس کے ہوتے کسی کا ڈر نہیں۔ حسنہ نے چپل واپس پیر میں ڈالی۔ بہن عائشہ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ رپورٹر کو اندازہ ہو گیا تھا اس نے غلط جگہ پنگا لیا ہے۔ جی بالکل، ریمبو بہت ہی برا ہے، اس سے اچھا تو میرا فراز ہے، آپ کو منگیتر بدلنے کی ضرورت ہے، حسنہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ رپورٹر کا منہ پوری طرح کھل چکا تھا۔ شو لائیو تھا، سو حسنہ کے خیالات آن ایئر جا چکے تھے۔ رپورٹر نے گھبرا کر جلدی سے مائک شمع بیگم کے آگے کر دیا۔ بہن آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ غلطی کس کی ہے؟ کیا جو ہوا وہ ٹھیک ہوا؟ رپورٹر نے پھر سوال دہرایا۔ شمع بیگم کو قصے کا زیادہ علم نہیں تھا، مگر وہ اس وقت ٹی وی پر آ رہی ہیں یہ سوچ کر انہوں نے پر تولے۔ جی بیٹا، دراصل قصور سب کا ہے، مجھے لگتا ہے یہ جنگلہ بنانے والے کاریگر اچھے نہیں تھے، ورنہ لوہے کا جنگلہ نہ ٹوٹتا۔ یقیناً کرپشن ہوئی ہے یہاں کی تعمیر میں۔ رپورٹر بے ہوش ہونے کو تھا، مگر شمع بیگم نے مائک مضبوطی سے تھام لیا۔ اور مجھے یہ بھی لگتا ہے گارڈ کے پاس نکلی رائفل ہے، ورنہ ایک آدھ ہوائی فائر تو ہو ہی سکتا تھا۔ اور اگر عائشہ بیٹی نے لنڈے کی پمپی نہیں
पहनी होती तो भागने में भी आसानी होती। और सबसे अहम बात, आजकल कपड़े की क्वालिटी इतनी घटिया है, सफाई के दौरान ही कमीज़ों के चौक फट जाते हैं, उस पर भी हुकूमत को ध्यान देना चाहिए। रिपोर्टर ने माइक छीनने की कोशिश की लेकिन बेसुध। आपका क्या पैगाम है आयशा के लिए? रिपोर्टर ने बात समेटने को पूछने की गलती की। बेटी आयशा, मैंने आपकी टिकटॉक की वीडियो बहुत गौर से देखी है। सब एक जैसी हैं, सब में आप रेनबो कहती, उसमें राशि के चेहरे पर हाथ फेरती हैं। अब जो वो वीडियो बनाए उसमें उसके मुंह पर 2 चमाट रख दे ताकि अगली दफ़ा वो आपकी हिफाजत करे, ना के मौके पर चौका लगाए। शमा बेगम ने तफसील से पैगाम दिया। रिपोर्टर का चेहरा बुझ गया था। सारा को माइक की तरफ आता देख वो कैमरामैन के साथ तेजी से दूसरी जानिब भागा। लो जी, मैं तो टीवी पर आ ही नहीं। सारा का दिल खराब हो गया। चल कोई नहीं, अभी कोई और न्यूज़ वाला मिल जाना है, शमा बेगम ने उसे दिलासा दिया। तीनों अब धूप में घास पर बैठी मीनारे पाकिस्तान का जायजा ले रही थी। मुझे सबसे पहले यहाँ के भज्जे के पाए खाने। गुलशन बहुत एक्साइटेड थी। रेहान ने गौर से उसका हजम देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? गुलशन शर्मा गई। कुछ नहीं, बस यूं ही। मुंह में आते लफ्जों को उसने होठों पर ही रोक दिया। चलो ना, पाए से शुरू करते हैं। यहाँ के मशहूर भज्जे के पाए खाएंगे पहले, और दूध जलेबी भी। गुलशन के मुंह में पानी आने लगा। दूध तो तुम साथ लाई थी ना? रेहान ने तंज किया। वो तो खत्म ही हो गया। गुलशन ने अफसोस से जवाब दिया। ठीक है, चलो पाए खाने हैं। रेहान ने रजामंदी दी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दरवाजा खोलकर अतिया घुसी थी। शर्म करो बीबी, यूं किसी के कमरे में आते हैं क्या? गुलशन को गुस्सा आया। वो माफ करना भाभी जी, दरअसल बहुत भूख लगी है और जीशान के पास तो पैसे नहीं है, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ ही कुछ खाने पीने को चले। अतिया ने जीशान से मुंह दिखाई में मिली ढिठाई का भरपूर मुजाहरा किया। क्या मतलब? खाना तो फरहान के जिम्मे था ना? रेहान ने गुस्से से उसे देखा। फरहान भाई और मोमना तो 2 घंटों से गायब हैं। अब क्या उनके इंतजार में हम भूखे मर जाएं? जीशान भी चला आया था। हमने ठेका नहीं ले रखा किसी का। गुलशन बदतमीजी पर उतर आई। ठीक है, मैं बताता हूँ फिर। जीशान ने रेहान को धमकाया। ना भाई, गुस्सा ना कर, चल मिलजुल कर खाते हैं। रेहान ने हाथ जोड़ दिए। ये की ना भाइयों वाली बात। जीशान कमीनगी से मुस्कुराए। गुलशन ने रेहान को खा जाने वाली नजरों से देखा। रेहान बीच में बुरी तरह फंस गया था। अम्मा, मुझे भी टीवी पर आना है। सारा ने अम्मा को हिलाया। चल उधर चल, वहाँ देख, दूसरे शो वाले खड़े हैं। अम्मा ने दोनों को उठाया। 3-4 लोगों के घेरे में खड़ा रिपोर्टर चीख चीख के वही 4 लाइन दोहराने में मसरूफ था। सारा जबरदस्ती आगे घुसकर कैमरे में आ गई। जी बहन, आप कुछ कहना चाहती हैं? रिपोर्टर ने माइक उसकी जानिब किया। पीछे से शमा बेगम जोर जोर से कैमरे को देखकर हाथ हिला रही थी। कभी हुस्ना उन्हें धक्का मारकर खुद सारा के पीछे से झांकने लगती। दोनों का खेल जारी था। भाई और पाकिस्तान के तमाम भाइयों, एहसन के अलावा आप सब पर मुझे फख्र है। सारा ने चादर को ठीक करते हुए तकरीर शुरू की। मुझे लगता है इस सब वाक़े में भारतीय एजेंसी का हाथ है। ये हमारे वतन को बदनाम करने की साजिश है। सारा का कॉन्फिडेंस लेवल अपने उरूज पर पहुंच गया। मैं नौकरी करती हूँ एक कोच से दूसरी कोच में अकेले सफ़र करती हूँ। मुझे तो हमेशा भाई हजरात ने अपनी सीट ही दी है। वो फख्र से बोलती जा रही थी। क्या आपको पता है पड़ोसी मुल्क ने इस वाक़े को कितना बढ़ाकर पेश किया है? रिपोर्टर ने सवाल किया। भैया, क्या आपने क्राइम पेट्रोल देखा है कभी? वो जोर से हंसी। रिपोर्टर ने नफी में सर हिलाया। मैं बस यही कहूँगी, टिकटॉक बनाए और अपने पास ही महफूज करें। अगर शौक है तो पब्लिक को क्यों दिखाना कि मेरे पास एक शुतुरमुर्ग जैसा बंदा भी है। और बाजी आयशा, आपने जो चादर और बुर्का अब पहना है, अगर वो उस दिन पहनकर पार्क आती तो कोई भी ना आंख उठाकर देखता। ड्यूट की चक्कर में डू इट हो गया। बाकी जो मर्द हजरात ने किया उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जब किसी गरीब को बुफे सिस्टम में जाने का मौका मिले तो वह ऐसे ही लपकेगा जैसे चरस देखकर चरसी दौड़ता है। ऐसे ही टिक टोकरी देखकर
ऐसे ही टिक टॉकरी देखकर टिक टॉकरी दौड़े। सारा ने हाथ झाड़ते हुए रिपोर्टर की जान बख्शी। हुस्ना और अम्मा कैमरे में आने की गर्ज से एक दूसरे को धक्के पर धक्का मारे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में दोनों कैमरामैन पर गिर पड़े। पर फराज, हुस्ना भाभी टीवी पर आ रही है। उसका साथी क्लर्क चीख चीख कर उसे बुलाने लगा। क्या मुसीबत आन पड़ी है? वो जो दफ्तर में सो रहा था नींद में से उठ कर आया था। अरे तू सो रहा है, भाभी टीवी पर आ रही है। हुस्ना का इंटरव्यू दोबारा से चल रहा था। शमा बेगम के जवाबात ने चैनल की रेटिंग बढ़ा दी थी। हुस्ना मीनार पाकिस्तान में फराज ने आंखें मसल कर देखा। कुछ देर तक वो सिकते में खड़ा रहा। गुस्से से उसकी हालत खराब हो रही थी। मुबारक हो यार, लाइव शो में भाभी तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही है। पूरे पाकिस्तान में सब फराज की तारीफें सुन रहे हैं यार। ऑफिस में मौजूद लोग फराज को सताइशी नजरों से देख रहे थे। थोड़ी देर के लिए वो गुस्सा भूलकर अकड़ गया। मेरा फराज अच्छा है, ये जुमला उसे मगरूर कर गया। वो ऑफिस में अकड़ कर चलने लगा। बेल्ट पर लगे रबर बैंड के हिलते ही वो वापस अंदर को हुआ। मुबारक हो फराज, पूरे ऑफिस में तुम्हारे नाम का चर्चा हो रहा है। बॉस ने आकर जैसे ही मुबारकबाद दी, उसका रहा सा गुस्सा भी खत्म हो गया। लाल किलों में हाथों में हाथ डाले फरहान और मोमना लैला मजनू की तरह घूम रहे थे। फरहान, यहाँ से बादशाही मस्जिद चलेंगे, मोमना इतला कर बोली। ठीक है। फरहान ने मोबाइल से तस्वीरें उतारते हुए गर्दन हिलाई। मेरी भी तो लो, ऐसा करती हूँ मैं यहाँ बीच में गोल घूमती हूँ, तुम वीडियो बनाकर अपने खानदान वाले ग्रुप में डाल दो जल्दी से, देखना कैसी आग लगेगी सबको। मोमना ने अपनी फ्रॉक को दोनों कोनों से पकड़कर घूमना शुरू किया। मोमो आहिस्ता घूमो थोड़ा। फरहान उसके इर्द गिर्द कैमरा लेकर वीडियो बनाने लगा। लो बन गई। फरहान ने वीडियो प्ले करके इसे चेक करवाई। अच्छी है। और ये हो गई ग्रुप में सेंड। अब देखो कैसे रिप्लाई आते हैं। मोमना इतराई। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को ले गई। हाय वलीमे के अगले दिन ही ले उड़ी। 3 दिन हो गए घर से गए हुए, सिर्फ एक फ़ोन किया है मेरे फरहान ने। बस सीढ़ियों पर बैठकर वावेला करती वो ऊपर मौजूद देवरानी को सुना रही थी। बात सुनो, तुम्हारी वो छोटे कद की अत्या भी मेरे मासूम से ज़िशान को ले गई। मैंने तो शिकवा नहीं किया तुमसे। तुम तो ऐसे बीन डाल रही हो जैसे हनीमून पर नहीं किसी खाई में धकेलने गई हो मेरी बेटी। कैसी बदफाले निकाल रही हो। अल्लाह मेरे फरहान की हिफाजत करे। वो हाथ उठाकर दुआएं मांगने लगी। हाय मोमना की वीडियो देखो। सारा ने मोबाइल हुस्ना के आगे किया। कमबख्त मारी इतनी धूप में कैसे गोल घूम रही है। और फरहान को देखो इस तस्वीर में। जन मुरीदी की इंतहा है। सारा ने बेरहमाना तज्जिया किया। हाँ ना, कैसी बांस लग रही है। शमा बेगम ने लुकमा दिया। हुस्ना ने भी सर हिलाकर तायद की। ब्यूटीफुल कपल, सो नाइस। हुस्ना ने टाइप करके ग्रुप में सेंड कर दिया। भाई ये जगह कौन सी है? गार्ड को फरहान और मोमना की तस्वीर दिखाकर पूछा। ये लाल किला है, गार्ड ने तस्वीर देखकर बताया। चलो यहीं चलते हैं। अब हुस्ना ने दोनों को साथ लिया। लाल हो या पीला हो, मुझे तो जहर लग रहे हैं ये लोग। हमारे खाने का भी नहीं सोचा। अत्या जलकर बोली। छोड़ना अत्या, पाया एंजॉय कर। जीशान ने उसे रोटी दी। रुको जवाब तो दे दूं पहले, वरना उसे पता चल जाएगा हम जल रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान। मोमना टाइप करके मुंह बनाते हुए सेंड का बटन प्रेस किया। सामने बैठी गुलशन दुनिया भूल करने वालों की कश्ती बना बनाकर पाए में तैराती और फिर शोरबे में भरा हुआ निवाला मुंह में डालती जा रही थी। कुछ ही देर में गुलशन ने रोटी चूर कर पाए की प्लेट में डाली। अब उसका कोई सानी नहीं था। गुलशन की डकारों से डाइनिंग हॉल गूंज रहा था। जीशान को अत्या ने बहुत मुश्किल से सहारा देकर खड़ा किया। यार नहीं उठा जा रहा, बहुत खा लिया। जीशान ने अपनी छोटी सी तोंद पर हाथ फेरा। खाना फ्री का था, पेट तो अपना था ना, क्यों खा लिया इतना? अत्या ने गुस्से में उससे 2 कदम आगे बढ़ा लिया। गुलशन ने आहिस्ता से हाजमे की चूरन की डिब्बियां निकाली और एक चुटकी भर के सटक गई। रेहान ने बहुत ही थोड़ा सा खाना खाया था। गुलशन को खाता देख उसका जी मतलाने लगा। चलो अब यहाँ से जू चलते हैं। सुना है लाहौर का चिड़ियाघर बहुत आला है। जीशान ने रेहान की तरफ देखते हुए कहा। तुम लोग भी साथ चलोगे क्या हमारे? गुलशन चौंकी। खिला तो दिया खाना, अब क्या घूमना भी साथ ही है? रेहान ने गुलशन के तेवर देखते हुए जरा सा सख्ती से कहा। हाँ तो जू तक जाने और जू के अंदर जाने का भी किराया लगता है भाई। पैसे कहाँ है मेरे पास? मैं गरीब आदमी, महीना भर रात को भी रिक्शा चला चला कर पैसे जमा किए थे मैंने। हाय जेब कट गई मेरी।
اس نے رونا ڈالا۔ اگر اتنے پیسے تھے تو ولیمے کے کھانے کے پیسے کیوں دینے میں جان جا رہی تھی تمہاری؟ گلشن نے پوائنٹ پکڑا۔ بھابھی کراچی جا کر لڑنا، اب تو زندگی بھر یہی کرنا ہے ہمیں۔ فی الحال چڑیا گھر چلتے ہیں، عطیہ نے درمیان سے معاملہ نپٹایا۔ واپس جا کر پیسے لوٹا دیں گے ہم آپ کے۔ کیوں زیشو؟ عطیہ نے ذیشان کی طرف دیکھا۔ دماغ جگہ پر نہیں ہے کیا عطیہ؟ کہاں سے لوٹا دیں گے بھائی؟ رکشہ ڈرائیور ہوں، ہوائی جہاز نہیں اڑاتا میں۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو میں رکشہ بیچ کر پیسے چکا سکتا ہوں، ذیشان غیرت مندی سے بولا۔ بس زیادہ بھاشن نہ مارو، رکشہ بیچ کر پھر زندگی بھر ہم سے ہی پیسے لیتے رہنا تم۔ گلشن کو اچھے سے ذیشان کی فطرت سمجھ آ گئی تھی۔ چلو یار، ریحان اکتا چکا تھا، پتہ نہیں حسنہ کیا طرف گئی ہے، کاش وہ بھی زو میں ہی مل جائے۔ ریحان کا دل دعا مانگنے لگا۔ 1000 بار ذلت اٹھا کر بھی یار کے ہاتھوں کمبخت دل ہے جو اس کے دیدار کو ترستا ہے۔ عطیہ پتہ کرو شمع پھپھو کہاں ہے اس وقت؟ ریحان نے آہستہ سے عطیہ کو کہا۔ کیوں بھائی؟ اچھا ہے، دفعہ ہے وہ دونوں بہنیں نظروں کے آگے سے۔ فراز سے شادی کے بعد تو حسنہ کا مزاج ہی نہیں ملتا، مجھے تو سمجھ نہیں آتا ایسا کیا ہے اس فراز میں جو حسنہ کو شادی کے بعد کلف لگ گیا ہے۔ جب دیکھو کاٹن کے کپڑے کی طرح اکڑ کر پھرتی ہے، سڑ سڑ کی آوازیں بھی آتی ہیں مجھے تو اس کے پاس سے۔ عطیہ چلی بیٹھی تھی۔ سڑ کیا؟ ریحان کو سمجھ نہ آیا۔ ارے بدھو، کلف لگے کپڑے سے کیسی آواز آتی ہے؟ بس وہی آتی ہے اب اس کے پاس سے۔ عطیہ نے ریحان کے سر پر چپت لگائی۔ لال قلعہ پہنچ کر حسنہ نے دھڑا دھڑ اپنی سیلفیاں لے ڈالی۔ وہ کیوں مومنہ سے پیچھے رہتی، دھڑا دھڑ ہی واٹس ایپ سٹیٹس بھی اپلوڈ کرتی گئی۔ بس فراز کو پہلے ہی نکال دیا تھا لسٹ۔ ابھی دیکھنا سب سے پہلے شیلا کا میسج آئے گا، اسے آگ لگے گی تو مجھے ٹھنڈ پڑے گی۔ یہ موے سٹیٹس بس دوسروں کو آگ لگانے اور طنز کرنے کے لیے ہی بنے ہیں کیا؟ شمع بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ سارا ہنس دی۔ ہاں اماں، بس یوں سمجھ لو جب ڈائریکٹ کسی کو کچھ نہیں بول سکے تو واٹس ایپ کے سٹیٹس پر لگا دے، بات جا کر خود بخود اگلے کے دل پر لگتی ہے۔ خاص کر کے وہ والا سٹیٹس تو مجھے بہت پسند ہے اماں۔ مور اتنا خوبصورت ہے، کون یقین کرے گا کہ وہ سانپ کھاتا ہے؟ حسنہ نے بنا بنا کر اماں کو وہ سٹیٹس سنایا جو وہ اکثر ہی لگاتی تھی۔ ویسے یہ تو لگاتی کس کے لیے ہے؟ سارا نے تجسس سے پوچھا۔ ارے شیلا کے لیے، اور کون ہے بھلا؟ حسنہ ہنستے ہوئے پلر سے چھپکلی کی طرح چپک کر ایک ٹانگ گھٹنے تک موڑتی سیلفی لینے لگی۔ سارا دوسرے پلر سے چپک کر قحط زدہ منہ بنائے پاؤٹ وکٹری کا نشان دیتی ہوئی سیلفی لینے لگی، جیسے اس نے لال قلعہ فتح ہی کر لیا ہو۔ میری بھی لے لو ایک دو۔ شمع بیگم نے ان دونوں کو اپنے آپ میں مصروف دیکھ کر پیار سے کہا۔ اماں تم کیا کرو گی پکس کا؟ ابا تو ہورو کے پاس ہیں اور تمہارا کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے کہ اپلوڈ کر سکو۔ حسنہ نے صاف جواب دیا۔ تمہارا باپ مرا ہے، میں نہیں، میرے بھی کچھ ارمان ہیں، اور اکاؤنٹ کا کیا ہے، بنا دو میرا بھی۔ سنو ڈال کے نام پسند ہے مجھے، بس وہی لکھ دینا۔ شمع بیگم بھی کم نہ تھی۔ سنو ڈال؟ دونوں بہنوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اماں بہت نہیں ہو گیا تمہارا ششکا؟ تمہاری عمر میں اکاؤنٹ نہیں بنتے، مارک زکربرگ کے بھی کچھ اصول ہے۔ حسنہ نے اماں کو ٹلایا، مبادا پیچھے ہی نہ لگ جائیں۔ اور تمہیں یہ نام کس نے بتایا؟ ارے وہ میں پڑوس کی گل کے ہاں گئی تھی نا فیشل کرنے، اس کا بیٹا ہے ماجد، اس کا نام ہے یہ۔ گل تو بہت کوس رہی تھی اسے، منت مرادوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی سنو ڈال بن گیا۔ اماں نے ہاتھ چلا کر قصہ پورا کیا۔ ماجد اور سنو ڈال ہی دونوں تالی مار کر ہنس دی۔ سامنے سے مومنہ اور فرحان آتے نظر آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ انڈین مووی کے ہیرو ہیروئن لگ رہے تھے، بس ایک چیز پاکستانی تھی۔ مومنہ کا ہینڈ بیگ فرحان کی کوہنی میں پھنسا ہوا تھا اور خود مومنہ ایک ہاتھ میں موبائل سنبھالتی دوسرے ہاتھوں سے اپنی زلفیں، یاد ہے نا ایکسٹینشن، کانوں کے پیچھے تو کبھی کندھوں کے آگے سیٹ کرتی چل رہی تھی۔ بیٹا زری، یہ گھر اتنی آسانی سے نہیں بک سکتا، زری کے پاپا نے کاغذات ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں پاپا؟ زری اور مصدق نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیونکہ تمہارے سسر نے جاتے رہتے یہ گھر اپنی چھوٹی بیٹی حسنہ کے نام پر کر دیا تھا۔ قانونی طور پر اس گھر کی مالک حسنہ ہے۔ کوئی بم تھا جو زری پر پھوٹا تھا، مطلب مصدق کا کوئی حصہ نہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، شاید یہ بات خود حسنہ بھی نہیں جانتی اور ہو سکتا ہے شمع بیگم بھی ناواقف ہوں۔
زری کے پاپا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہو سکتا ہے پاپا؟ زری کا تو چہرہ ہی اتر گیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کسی طرح نئے پیپرز بنوا کر اس سے سائن کروا لیے جائیں۔ انہوں نے حل پیش کیا۔ حسنہ اتنی بھی سیدھی نہیں جو یوں مان جائے۔ مصدق نے کاغذات اٹھا کر دیکھے۔ سیدھی نہیں مگر انگریزی فیل ضرور ہے۔ زری کا دماغ پھر چلا۔ کیا مطلب؟ مصدق نے آنکھیں چھوٹی کر کے بیوی کو دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ پاپا آپ انگلش میں کاغذات بنوا دیں، باقی میں سنبھال لوں گی۔ زری کا چہرہ پھر چمکنے لگا۔ دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز پر مصدق نیچے چلا گیا۔ ارے فراز تم آؤ نا اندر۔ مصدق نے فراز کو دیکھ کر راستہ دیا۔ اندر نہیں آنا۔ یہ بتاؤ خالہ حسنہ اور سارا کہاں ہیں؟ اماں اور زری کا جھگڑا ہو گیا تھا، اماں کچھ دنوں کے لیے گھر چھوڑ گئی ہیں۔ فراز واپس پلٹ گیا تھا۔ فراز پیچھے سے شیلا کی آواز آئی تھی، وہ رک گیا تھا۔ حسنہ تو مشہور ہو گئی، تم نہیں گئے ساتھ؟ شیلا کو فراز کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے کچھ سمجھ آنے لگا۔ ابھی اسٹیٹس لگایا ہے، حسنہ نے دیکھا تم نے؟ چلو میرے گھر چائے پلاتی ہوں۔ فراز نے حامی بھر لی۔ شیلا چائے بنانے گئی تھی۔ فراز نے اپنا فون نکال کر حسنہ کے اسٹیٹس دیکھنا چاہا مگر وہ تو تھا ہی نہیں۔ شیلا دکھاؤ حسنہ کی تصویریں، میرا موبائل مسئلہ کر رہا ہے اس لیے دیکھ نہیں سکا۔ بات سنبھالتے ہوئے اس نے شیلا کا موبائل لیا۔ حسنہ عجیب سا ٹیڑھا میڑھا منہ بنائے پوز دیتی ہوئی کھڑی تھی۔ نیچے کیپشن میں لکھا تھا، میں اتنی سندر کیوں ہوں؟ فراز کا دل جل جل کر کوئلہ بن گیا۔ فراز میں جانتی ہوں تمہیں حسنہ کے جانے کا نہیں پتہ تھا۔ شیلا نے اندھیرے میں تیر چلانے کی کوشش کی۔ فراز نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے بہت افسوس ہے فراز کہ میں تمہیں سمجھ نہ سکی، لیکن میں اب جان گئی ہوں تم بہت مخلص اور اچھے ہو۔ حسنہ نے شیلا کے آگے ہمیشہ فراز کی تعریفوں کے پل ہی باندھے تھے۔ کیوں نہ تم اور میں شادی کر لیں؟ شیلا نے ڈائریکٹ شاٹ مارا۔ شادی؟ فراز اپنی جگہ سے اچھل گیا۔ ہاں، جب حسنہ تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے تو تم کیوں نہیں؟ دوسری شادی کی تو بات ہے، کوئی گناہ تو نہیں۔ ہم بھی چلیں گے ہنی مون پر، حسنہ کو بھی پتہ چلے اتنے اچھے شوہر سے جھوٹ بولنے کا انجام۔ شیلا نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ کی تیار بالوں کو جھلاتی ہوئی سرخ رنگ کی لپسٹک میں گلابی گالوں والی لڑکی فراز کو خود شادی کی آفر کر رہی تھی۔ وہ دیکھ کیسے بیوی کا بیگ ٹنگائے گھوم رہا ہے۔ سارا کی فرحان کو دیکھ کر ہنسی چھوٹی۔ ہاں، اور یہ اتنا بڑا بیگ کیا ابھی سے بچوں کے پوتھڑے لیے گھوم رہے ہیں؟ شمع بیگم نے حیرت سے ہینڈ بیگ کا سائز دیکھا۔ پوتھڑے کیا اماں؟ حسنہ کو سمجھ نہ آئی۔ ارے وہ جو باندھتے ہیں ڈائپر۔ اماں کی زبان پر لفظ ڈائپر بہت مشکل سے آیا۔ اماں فیشن ہے یہ بھی، بھلے ایک رومال ہی کیوں نہ رکھنا ہو، مگر بیگ اماں کے گھر رہنے جانے والے بیگ جتنا بڑا ہونا چاہیے۔ سارا کو فیشن کی زیادہ سمجھ تھی۔ مومنہ کی نظر جیسے ہی ان پر پڑی، اس نے لال چشمہ آنکھوں پر چڑھایا اور انہیں مکمل طور پر اندیکھا کرتی آگے نکل گئی۔ دیکھ تو ذرا کیسے انجان بن کر گزر گئی، حسنہ تپ کر بولی۔ ہاں تو فرحان بھی تو لٹو ہوا جا رہا ہے نا، تم بھی ہنی مون پر ایسے ہی گھومی ہوں گی۔ سارا نے بے خبری میں حسنہ کو گھاؤ دیا۔ چلو یہاں سے، حسنہ کا دل دکھا۔ کہاں؟ شمع بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی تو آئے ہیں ہم یہاں، وہاں جائیں گے جہاں یہ لوگ جا رہے ہیں۔ ہمیں اندیکھا کر کے گئی ہے نا یہاں سے، اب میں اس کی آنکھوں کے آگے ہی ناچوں گی۔ حسنہ نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی ریحان اور مومنہ کا پیچھا کرتے ہوئے لاہور کی زو میں موجود تھے۔ سب سے پہلے شیر دیکھوں گی میں، شمع بیگم نے فرمائش کی۔ میں تو ہرن دیکھوں گی۔ سارا بھی پرجوش ہوئی۔ میں بس مومنہ کی آنکھوں کے آگے ناچنا ہے۔ اب حسنہ کو آگ لگی ہوئی تھی۔ دفع کر حسنہ، ان لوگوں کی وجہ سے اپنا ٹرپ کیوں خراب کرنا؟ سارا نے اسے سمجھایا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا سارا، بچپن میں اس مومنہ کے پاس گڑیا کو جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، نہ ہی یہ شادی کا خرچ اٹھا پاتی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے جمع کیے ہوئے پیسے اس کی گڑیا کی شادی کرواتی تھی۔ عطیہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں جہیز نہیں لوں گی، وہ ہمیشہ ڈیمانڈ کرتی تھی کیونکہ گڈا اس کا تھا، لیکن یہ احسان فراموش آج سارے احسان بھول گئی۔ اگر میں نہ ہوتی تو آج تک اس کی گڑیا بن بیاہی ہوتی۔ حسنہ نے گڑے مردے اکھاڑے۔ جانے دے حسنہ، سارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ فراز پھر آئیے گا نا، میں انتظار کروں گی۔ دروازے سے لٹک کر پردے کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے شیلا نے فراز کو الوداع کیا۔ ہاں ضرور، فراز خوشی سے پھولا نہیں سمایا۔ اور سنیے، شیلا ایک ادا سے بولی۔ ہاں بولو شیلو۔ فراز دل ہارنے لگا۔ شادی کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ وہ پردے میں منہ دیے شرمانے لگی۔ ہاں سوچتا ہوں، دل میں وہ مان گیا تھا، مگر ایٹیٹیوڈ بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ وہ بائک لہراتا پتلی گلی
کراس کرتا تا چوڑے روڈ پر نکل آیا۔ گھر واپسی جاتے ہوئے وہ حسنہ کے انٹرویو کو سراسر بھول چکا تھا۔ اب ذہن میں صرف شیلا ہی شیلا بس گئی تھی۔ اماں کو ماننا ہوگا اس شادی کے لیے۔ حسنہ کے آنے سے پہلے میں شادی کر لوں گا۔ اماں، میں شیلا سے شادی کر رہا ہوں۔ گھر میں گھستے ہی اس نے بم پھوڑ دیا۔ لو جی، یہاں حسنہ کی حرکتیں ختم نہیں ہو رہی، تو ایک اور میسنی کو لا کر میرے سر پر بٹھا دے۔ شمس بیگم کو بھی حسنہ کے لاہور میں ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ بس اماں، میں فیصلہ کر لیا ہے، اب تو شادی ہو کر رہے گی۔ موزے اتارتے ہوئے اتنی جوش سے بولا کہ پھٹا ہوا موزہ چر کی آواز کے ساتھ مزید پھٹ گیا۔ لو نیا خرچہ، وہ جھلا گیا۔ حسنہ کا بتا پہلے کیسے جھوٹ بول کر لاہور جا بیٹھی ہے، اور شمع ویسے تو رونا ختم نہیں ہوتا اس کا۔ میں بیوہ میں بیچاری، اور اب دیکھو کیسے پیسے نکل رہے ہیں۔ شادی میں مجھے سونے کی بالیاں تک نہ چڑھائی اس نے۔ شمس بیگم کا پرانا دکھ جاگا۔ اماں، جبھی تو کہہ رہا ہوں دوسری شادی کرا دو میری حسنہ کے آنے سے پہلے، فراز نے پھر سمجھایا۔ ہاں کب رہی ہے یہ تیری حسنہ؟ شمس بیگم نے چائے کی پیالی فراز کے آگے کی۔ اماں 3 دن بعد آنے والی ہے، بس کل ہی نکاح پڑھا دو، رخصتی بعد میں ہوتے رہے گی۔ فراز نے سارا پلان بنا لیا۔ چل ٹھیک ہے، حسنہ کو بھی پتہ چلے۔ شمس بیگم نے انگلی میں لٹ گھمائی۔ حسنہ کے واپس آتے ہی میں اس کی دعوت کروں گی مصدق۔ تم 2-4 دن اور روک لینا اسے یہاں، 1-2 دفعہ چنا چاٹ بھی کھلانا، کام آسان ہو جائے گا ہمارا۔ زرینہ نے مکمل تیاری پکڑی۔ دیکھ لو زری، اماں کو پتہ چلا نا تو مصدق وہیں کا وہیں تھا۔ منہ بند رکھو تم اپنا، ہمیشہ پنوتی ہی ڈالنا، کبھی جو کام کی بات بھی نکلی ہو تمہارے منہ سے۔ زرینہ کو غصہ آ گیا۔ غصہ نہ کرو بیگم، جو تم کہو گی وہی ہوگا بس۔ مصدق کو اماں سے زیادہ زرینہ کا خوف تھا۔ عطیہ کل واپسی کے لیے نکلنا ہے، کچھ خریداری کر لو۔ ذیشان نے شیر کے پنجرے کے پاس کھڑے ہو کر سرگوشی کی۔ گلشن جو مگرمچھ کے تالاب کے ساتھ کھڑی تھی فوراً ہی ذیشان کی بات سن کر چونکی۔ سارا دھیان ذیشان اور عطیہ کی طرف لگایا۔ مگر پیسے کہاں ہیں ذیشان؟ ان میں سے کون دے گا ہمیں شاپنگ کے لیے پیسے؟ عطیہ نے اداس لہجے میں کہا۔ یہ دیکھ میری رانی، ذیشان نے مٹھی میں دبے نوٹ دکھائے۔ یہ کہاں سے آئے ذیشان؟ تم نے چوری کی ہے کیا؟ عطیہ کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی۔ پاگل ہے کیا؟ بس اب کیلے کھا، پیڑ نہ گن۔ ذیشان نے محاورے کی ٹانگیں توڑی۔ گلشن کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے مگرمچھوں میں مصروف ریحان کی نازک سی کلائی کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے ذیشان کی طرف رخ کیا۔ ارے کیا کر رہی ہو؟ ریحان منمناتے ہوئے اس کے ساتھ گھسیٹتا چلا جا رہا تھا۔ چلو تو صحیح۔ گلشن بنا رکے ذیشان کے سر پر پہنچ گئی۔ شاباش، نکالو پیسے۔ گلشن نے ذیشان کے ہاتھ سے پل میں ہی نوٹ جھپٹ لیے۔ اے موٹی، میرے پیسے واپس کر۔ ذیشان کو اس اچانک حملے کی بالکل بھی امید نہ تھی۔ یہ دیکھو، گلشن نے نوٹ ریحان کے سامنے لہرایا۔ ہمارے پیسوں سے گھوم پھر کر اپنے پیسے بچا لیے اس نے۔ اب یہ پیسے تو میں رکھ رہی ہوں، بقایا جو میرے پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ بھی واپس جاتے ہی لوٹا دینا۔ حساب میں نے ڈائری میں لکھ رکھا ہے سارا۔ گلشن نے پل بھر میں ہی ذیشان کے جذبات پلٹ دیے۔ عطیہ نے خفگی سے ذیشان کو دیکھا۔ گلشن جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ بہت رسوا ہو کر ذیشان اور عطیہ چڑیا گھر سے باہر کو نکلے۔ ایاز سب پوچھ رہے ہیں اب تو خوشخبری کب دو گی؟ آمنہ نے ایاز کے آتے ہی اپنا دکھڑا سنایا۔ تم دے دیتی نا خوشخبری، ایاز نے ہنس کر کہا۔ کیا جھوٹی خبر دیتی؟ آمنہ نے ایاز کے قریب بیٹھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ارے جھوٹی کیوں؟ میں نے بحریہ ٹاؤن میں اپنی دودھ کی دکان کھولی ہے، بتا دیتی سب کو، اس میں جھوٹ کیا ہے؟ ایاز نے گلے میں ڈلے ہوئے تعویذ کو سیٹ کیا جو قمیص کے بٹن میں الجھ گیا تھا۔ آپ بھی نہ ایاز، آمنہ نے خفگی سے منہ پھلایا۔ لوگوں کی پرواہ نہ کرو آمنہ، بچے ہو جائیں گے تو لوگ انہیں سنبھالنے یا پالنے نہیں آئیں گے، بلکہ یہ پوچھنے آئیں گے کہ اگلا کب آنے والا ہے۔ ایاز کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ اداس شکل لیے بیٹھی رہی۔ آمنہ میری کٹی، ایاز نے پیار سے پکارا۔ مجھے کٹی نہ کہا کرو، کتنی دفعہ کہا ہے؟ آمنہ مزید تب گئی۔ پیار سے کہتا ہوں، اور کیا کہوں بتاؤ؟ ایاز نے محبت سے اس کے چہرے کو اپنی طرف کیا۔ جانو، سویٹی، لالی، شونا، بیبی، ایسا کچھ کہو نا۔ آمنہ شوق ہوئی۔ ان سب میں وہ خاص بات کہاں جو کٹی کہنے میں ہے؟ ایاز وہیں کا وہیں تھا۔ میں تمہاری بھینس نہیں ہوں، سمجھے؟ آمنہ پیر پٹکتی ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ پتہ ہے ہیرو ہمیشہ اپنی ہیروئن کو کیسے پکارتے ہیں؟ ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں پٹک پٹک کر
وہ ایاز کو سنانے لگی، کیسے ایاز بھی مزے لینے کو پوچھنے لگا، دل برم، عشقم، مائی لو، لائف لائن، آمنہ ایک ساتھ شروع ہوئی۔ بس میں سمجھ گیا، ایاز نے ہاتھ اٹھایا۔ اس سے آگے کچھ نہ کہنا میری کٹی۔ وہ پھر اسے چڑھاتا زور زور سے ہنسنے لگا۔ آمنہ نے ہیئر برش اٹھا کر اسے کھینچ کر مارا۔